الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی حضرات پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز محترم سامعین حضرات آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے خاتون اول سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مقام حاصل ہے تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر آگے سوال ہوا عرض کی آقا مردوں میں کس سے؟ تو فرمایا ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کی ولادت بسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی. قربان جاؤں کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شکل میں حضرت جبریل امین ایک نورانی کپڑے کو لے کر آتے ہیں جس پر قدرتی طور پر آپ کی تصویر بنی تھی. وہ زمین پر نہیں بنائی گئی بلکہ وہ زمین والے کی طرف سے بھیجی گئی. حضرت جبریل امین میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے پیش خدمت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ اس خاتون کے ساتھ دیا ہے. اس سے پہلے آپ نے تصویر نہیں دیکھی تھی. قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا نے ایک خاتون سے پوچھا, اس تصویر کو دکھایا کہ مکہ المکرمہ میں ہے کوئی اس طرح کی خاتون؟ تو اس عورت نے عرض کیا اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس طرح کا معاملہ ہے, ابو بکر اس کا نکاح میرے ساتھ کرو. عرض کہ یا رسول اللہ ابھی تو عمر چھوٹی ہے. فرمایا اگر چھوٹی ہوتی تو اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہ کرتا, میرے رب کے علم میں ہے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے انکار نہیں کیا, نکاح دے دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ خود آپ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ازواج مطہرات پر مجھے 9 خوبیاں عطا فرمائیں اور وہ 9 خوبیاں کسی اور کو نہیں ملی. ان میں سے یہ خوبی بھی ہے میرے لیے کہ عرش کے مالک نے
جبریل کے ذریعے میرے آقا کو میری تصویر عطا فرمائی. آپ کی یار غار کی بیٹی ہوں جو خلیفہ اول ہے، اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرہ سے اجازت لے دی. جب آپ کے آخری ایام تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حجرہ میں آرام فرما ہوئے، اور فرماتی ہے یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میرے حجرے میں آپ نے وصال فرمایا، اور اسی حجرے میں آپ کے لیے گنبد خضرا بنایا گیا. اور یہ جو اعزاز مجھے ملے ہیں یہ کسی اور خواتین کو نہیں ملے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حصے میں آئے. آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی والدہ جناب حضرت ام رومان، آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جن کا ایمان تولا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ غلاموں کا ایمان، تمام امتیوں کا ایمان ایک طرف، اور میرے ابوبکر صدیق اکیلے کا ایمان ایک طرف. اور آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ کو شرف حاصل ہوا، اور جس قبر میں سرکار کی تشریف آوری ہو قربان جاؤں، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. جو قدم عرش پہ لگے وہ قدم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی قبر میں لگ رہے ہیں. کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا. علم میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، عبادت و ریاضت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، سخاوت میں، خیرات میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں. کیونکہ تربیت اس باپ نے کی ہے جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور زوجہ اس نبی کی بنی جس نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. جن کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت عالم البرکت فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. پڑھئے وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی بھی سائل آیا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، نہیں کا لفظ کسی نے سنا ہی نہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 روپیہ پیش کیا گیا تحفے کے طور پہ. آپ کی خدمت کی گئی. آپ نے اس وقت اعلان کروایا آؤ در مصطفیٰ پہ. اللہ اکبر. 1,00,000 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہفتہ نہیں، ایک ہی گھڑی میں سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا. اور آپ کی خاتمہ کیا عرض کرتی ہے اے ام المومنین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک درہم بچا لیتی، 1 روپیہ بچا لیتی. آپ روزے کے ساتھ تھی اور اپنے لیے گوشت خرید لیتی. اس دن آپ کو روزہ ہے. آج روزے دار پہلے اپنے لیے سب کچھ لے کر آتے ہیں. اگر کوئی سائل سوال بھی کر دے تو میں کہتا ہوں جھڑک تو اس کو مل سکتی ہے لیکن خیرات نہیں مل سکتی. میں قربان جاؤں، یہ در مصطفیٰ ہے
یہ تربیت مصطفیٰ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 1,00,000 روپیہ رب کی راہ میں بانٹ دیے اور کہا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اگر آپ پہلے کہتی تو خرید لیتے، لیکن گھر میں صورتحال یہ ہے کہ گھر میں کوئی افطاری کا سامان بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کبھی اپنی زبان پر شکوہ شکایت نہیں لائی، صبر رضا کی پیکر بن کر رہی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بھی کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کہ ہم حضور کے نکاح میں آئیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، نہیں۔ اس لیے تو میرا رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، رب فرماتا ہے میرے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت آپ کی مثل نہیں، آپ کائنات میں بے مثل و بے مثال ہو، اور کیوں نہ بے مثل و بے مثال ہوں، میرے نبی بے مثل و بے مثال ہیں، جو میرے آقا کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی ہے وہ بھی دنیا کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اور میرے نبی کی ازواج کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ مومنو میرے نبی کی جو ازواج ہیں تمہاری مائیں ہیں، جیسے تمہاری ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح ان کے ساتھ نکاح۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے گھر میں کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے، میری ماں کے ساتھ کوئی اور نکاح کر سکتا ہے، یہ امہات المؤمنین کو شرف حاصل ہے کہ میرے نبی کی ازواج کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے، میرے سوا کوئی حضور کے نکاح میں کنواری نہیں آئی، یہ کنواری کا شرف بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور ایک بات، یہ تو لاکھ روپے کی بات ہے، 1,00,000 درہم 70,000 کا ذکر بھی آتا ہے۔ آج عورت کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، ایک نہیں 20 سوٹ بناتی ہیں، یہ مہندی کا ہے، یہ شادی کا ہے، یہ اپٹن کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، لیکن قربان جاؤں جیسے میرے نبی اپنی غلاموں پر مہربان تھے، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات بھی حضور کی امت پر مہربان ہیں۔ اور میرے نبی کے گھر کئی دن چولہا نہیں جلتا، لیکن سخاوت کتنی ہے، تیز آندھی سے بھی زیادہ جلدی حضور اللہ کی راہ میں مال لٹا دیتے۔ ایک دن ایک صحابی آئے جو ایرانی تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے شیف تھے، شوربہ بناتے تھے بڑا زبردست قسم کا، اور ان کے دل میں آیا کہ میں آج اللہ کے نبی کو دعوت کروں، اور آپ کی بھی دل میں خواہش ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر میں بھی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، پڑھئے کدی آؤ غریباں دے محلے،
سارے مل کے پڑھو کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں لا گونج پہ جائے تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں وہ ایرانی صحابی آئے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرمائے فرمایا کہ عائشہ کو ساتھ لے لوں عائشہ کو ساتھ لے لوں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے جو آپ ہوٹل سے کھا کر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ گھر میں کوئی خیال نہیں لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو ساتھ لے لوں عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول فرمائے زونے نہیں دوسرے نہیں تیسری دفعہ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں اس کا معنی کیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور حضور نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور میری عائشہ بھوکی رہے نہ فرمایا میں عائشہ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا مقام حاصل ہے عائشہ کھانا کھاؤں گا تو تیرے ساتھ ورنہ کھانا اور اس سے ایک اور بات بھی ہے کہ جو لوگ دعوت کرتے ہیں مجھے کی یا آپ کو کی جب تک میزبان کی طرف سے اجازت نہ ہو یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے جاؤں 4-5 اور بھی ساتھ لے جاؤں نہیں یہ حضور کا فرمان ہے اگر میزبان اجازت دے تو ہم 7 اور آدمی لے جا سکتے ہیں ورنہ جتن کی دعوت ہے اتنے ہی آئیں گے جائیں گے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت قربان جاؤں کہ دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی خیرات کرنے والی اللہ کی راہ میں لٹانے والی وہ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات ہیں اور علم کی بات کریں تو سبحان اللہ آپ 9 سال میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے نکاح کے بعد آپ کی وفات تک رہی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا مدینہ شریف میں یا کسی اور جگہ پہ یہودیوں کا وفد آیا حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور جب انہوں نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے حاضری دی تو سلام اس انداز سے کیا کہا السلام علیکم السلام علیکم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو آپ نے آگے سے جواب کیا دیا وعلیکم السلام واللعنہ انہوں نے جو سلام کیا اس سلام کا معنی کیا ہے کہ اے نبی آپ پر موت واقع ہو جائے نعوذ باللہ انہوں نے کیا کہا آپ پر موت واقع ہو جائے تو آگے سے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کیا جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ کہ تم پر بھی موت واقع ہو
اور اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ نرمی کا حکم دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ان کے الفاظ نہیں سنے، آپ نے ان کے الفاظ نہیں سنے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو اور وہ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کو آپ نے تھپڑ مارا، کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور حضور کو پتا چلا کہ ابو بکر نے اپنا ہاتھ اپنے باپ پر اٹھایا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی گستاخی کی ہے، شکر کرے کہ میرا باپ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ آگے چلے، جب جنگ میں ایک طرف باپ ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور دوسری طرف آپ کا بیٹا ہے، اور جب بعد میں وہ اسلام لائے اور انہوں نے کیا کہا؟ بابا فلاں جنگ میں آپ کریم آقا کے غلاموں کی طرف سے تھے، میں کفار کی طرف سے تھا، اور آپ میرے سامنے آئے، تلوار میں نے پکڑی تھی اور میں نے اپنے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، تلوار نہیں چلائی، روک دی، کیونکہ میرے بابا ہیں، میرے باپ ہیں۔ سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اے بیٹے اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا، بلکہ اپنی تلوار سے تیرے ٹکڑے کر دیتا، بیٹا سمجھ کے نہیں، دشمن رسول سمجھ کر۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اس کا معنی ہے غلامی رسول، کہ باپ بھی محبت رسول میں ایسا ڈوبا ہے کہ ان کی کوئی مثال نہیں، اور بیٹی بھی ایسے مثال دے رہی ہے۔ آقا آپ نے ان کا جواب نہیں سنا کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر موت واقع ہو، اور وہ صدیق کی بیٹی برداشت کرے، نانا کہا وعلیکم السلام واللعنہ۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے 3 بد دعائیں فرمائیں، 3 بد دعائیں۔ پہلی کہ یا اللہ ان پر موت واقع کر، اور دوسرا لعنت، اور تیسرا کہ یا اللہ ان پر غضب فرما۔ یہ تیرے محبوب کو یہ کہیں کہ آپ کو موت واقع ہو، پھر ہم کس لیے ہیں؟ اس کا نام ہے ایمان۔ آج لوگ کہتے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، کیوں؟ خادم حسین رضوی سے جب یہ سوال کیا گیا اے امیر المجاہدین بتائیں آپ عمرے پہ کیوں نہیں جاتے، حج کرنے کیوں نہیں جاتے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہاں لوگ حضور کے خاکے بنائیں، گستاخیاں کریں، اور خادم حسین کس منہ سے در مصطفیٰ پہ حاضری دے؟ مر نہ جاؤں کہ میری شکل بھی ہے، میری ہستی بھی ہے۔ اسی کا نام کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ او بھائی در مصطفیٰ پہ نہیں دے، لیکن جس در کی حاضری دے رہے تھے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جب آپ پر پولیس ظلم و تشدد کر رہی تھی، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہنستے بھی ہیں، فرمایا جن کے لیے تم نوکری کر رہے ہو وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جن کے لیے میں نوکری کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ فرمایا میرے آقا کو پتا ہے، وہ میرے نبی کو پتا ہے، وہ اسی کا نام ہے عشق رسول، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جواب دیا
سبحان اللہ، قیامت تک ایسا کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا عائشہ میں نے بھی ان کو جواب دے دیا تھا، وعلیکم، میں نے بھی کہہ دیا تم پر بھی ایسے موت واقع ہو، تم پر بھی۔ الکی یا رسول اللہ نا بیٹی کس کی ہے؟ کس باپ کی بیٹی ہے جن کے عشق رسول کا کوئی وزن نہیں کر سکتا، جن کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ خلیفہ اول، عشق اول، یہ تربیت ہے کہ میرا سب کچھ حضور کے نام پر لٹ جائے، سب کچھ میرا قربان ہو جائے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا کرو مدح آل دول رضا، ایمان روٹی کا ٹکڑا نہیں، نان کا ٹکڑا نہیں، بلکہ میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ میں حضور کا غلام کروں، تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے ہمیں وہ درس دیا ہے، اگر کچھ چاہتے ہو تو بک جاؤ اسی در پہ، جھک جاؤ اسی در پہ۔ اس در پہ جب کوئی بکتا ہے پھر خسارہ نہیں ہوتا، خسارہ نہیں ہے، یہ سستا سودا ہے۔ محبوب کی محبت دل میں رکھنا اور محمد عربی سے پیار کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی وولد الناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ بلال ایسے نہیں مارے کھا رہے تھے، او بلال ایسے پتھر قبول نہیں کر رہے تھے، گرم رہے تھے، اور چھڑیاں کھانا، اتنی سزا قبول کرنا۔ مارو میں درد بھول نہ لیا ماں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ ایک جان کیا کروڑوں جانے بھی نبی کے نام پر قربان۔ یہ تو حضرت بلال سے پوچھو، جب وقت اخیر آیا گھر والے رو رہے تھے اور آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، زوجہ کہتی ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، فرمایا ملاقات کا وقت ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا میں نے سنا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، ہر قبر میں سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے، ہر قبر میں۔ پھر ہوگا کیا؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، محبت کا چراغ لے کے چلے، اور جن کے لیے میں نے مارے کھائیں اور جن کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو قبر میں جاؤں گا تو کیا محروم رہ جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ جب میں قبر میں جاؤں گا سارے غم بھول جاؤں گا، سب دکھ بھول جاؤں گا، سرکار کا جب دیدار ہوگا سبحان اللہ، تو میں تو یہی کہوں گا کہ فرشتے ہو ہٹ جاؤ، مر کے پہنچاؤں اس دلربا کے واسطے۔ وہ میں تو کب کا موت سے میٹنگ کر رہا ہوں، وہ آجا موت، آجا کل آجا، دیر نہ، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا، سرکار کی زیارت ہوگی، سرکار کی کرم نوازی ہوگی۔ بلال آ گیا، اوے بلال تو آ گیا، بلال تو آ گیا۔ اللہ اکبر، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی
محبوبہ میرے نبی سے پیار کرنے والی. فرمایا اے عائشہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. جبریل نے آپ کو سلام کہا ہے. اور جن کو جبریل سلام کرنے کا اجازت حاصل کرے وہ کتنی عورت خوش نصیب ہو سکتی ہے. پھر آپ نے بھی جبریل کو واپسی سلام کہا کہ ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو. وہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام رکھتی ہے. میرے اور آپ کے نبی کی کتنی ازواج تھیں؟ بولو 11. کتنی تھی؟ پچھلے بھی بولو حضور کی کتنی ازواج تھی؟ 11. اور سب کی باری تھی. اور جب حضور حضرت عائشہ کی باری پہ آتے تو صحابہ انتظار کرتے. صحابہ انتظار کرتے کس چیز کا؟ تحفے تحائف لے کے آتے. تحفے لے کے آتے اور حضور کی بارگاہ میں کس دن پیش کرتے؟ جب حضور حضرت عائشہ کے بستر پر آتے. باقی دیگر ازواج نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت ام سلمہ کو آگے کر دیا کہ آپ حضور سے بات کریں کہ یا رسول اللہ باقی بھی آپ کی ازواج ہیں. آپ صحابہ سے کہیں کہ جب میں دوسروں کے بستر پر ہوتا ہوں تو آپ ادھر بھی یہ تحفے یہ تحائف لا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. جب کہا نا ایک بار حضور خاموش رہے, پھر کہا خاموش رہے. چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا. جب حضور کا چہرہ سرخ ہوتا ہے جیسے گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں نا, ایسے میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ, میرے آقا کا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں, پہلی مرتبہ دیکھ کر یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اس چہرے کی بات کر رہا ہوں. چہرہ وضحا میرے کریم آقا علیہ السلام قربان جاؤں. کہاں بات ہو رہی تھی؟ حضور کی بارگاہ میں. صحابہ پچھلے بھول گئے, پچھلے بھول گئے. بتاؤ حضرت ام سلمہ نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق پریشان نہ کرو. عائشہ کے متعلق مجھے پریشان. حضور نے فرمایا میں صحابہ کو تو روک دوں, اللہ کو کیسے روکوں؟ بات کیا ہے درمیان میں؟ کیا بات کر رہا ہوں میں درمیان میں؟ توجہ فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا اے میری ازواج, اے ام سلمہ, رب کعبہ کی قسم جب میں عائشہ کے بستر پر آتا ہوں تو رب تعالیٰ بھی اسی وقت وحی نازل فرماتا ہے. اور میں صحابہ کو تو روک دوں, رب کو کیسے روکوں کہ جب رب کو بھی اس بات پر پیار ہے. محبوب جب عائشہ کے بستر پر آؤ گے, ان کی باری پہ, ان کے حجرہ اقدس میں آؤ گے, رب بھی اس وقت مجھ سے ہم کلام ہوگا. صحابہ کو تو روکوں اور رب کو کیسے روکوں کہ رب میرا بھی اس وقت وحی نازل فرماتا ہے جب میں بستر عائشہ پر ہوتا ہوں. عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کمال درجے کی زندگی گزاری ہے. اور آپ کا وصال 4 سال بھی 66 سال بھی کہا ہے, 18 سال بھی کہ اس عمر کو آپ نے وصال فرمایا. اور آپ نے یہ حکم فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے.
اور آپ کا جنازہ مبارک کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت اور رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال برقرار۔ کس کا؟ حضرت اور بولو تو صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو ہے کہ آپ کی شہزادی کے ساتھ حضور نے نکاح پسند فرمایا۔ چاروں یار، ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جن کے گھر میرے نبی آپ کے نبی کی صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر کتنی ہیں؟ 2۔ بولو تو صحیح، میرے نبی کے غلام حضرت عثمان کی کتنی؟ 2 بیویاں کہ پہلی کا انتقال ہوا اور دوسری کا نکاح پھر دیا، اور دوسرے داماد کون ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، کبھی حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا داماد ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا میرے حضور سسر ہیں۔ اور حضرت علی بھی اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کی صاحبزادی حضور کے گھر میں ہے، اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی میرے نبی کے نکاح میں آئی، اور میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ غلاموں نے بھی وفا ایسی کی کہ ان کی مثال نہیں، اور ازواج مطہرات نے بھی حضور کی خدمت میں جتنا عرصہ ملا، اس عرصہ میں سب نے حضور کی یہی تعریف کی، بقول شاعر کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آما کتوں سونا تیرے نال دا۔ اب اسی ماہ مبارک میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر اسلام کی عظیم جنگ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور حضور اس جنگ میں بنفس نفیس خود شامل ہوئے، اور اس میں کتنے غلام تھے حضور کے؟ 300، اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے۔ اور غزوہ بدر ایک کنویں کا ایک کنواں تھا، اس کا مالک تھا، اس کا نام تھا، اس کی وجہ سے یہ جگہ کا نام پڑ گیا، اور مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر بتایا گیا ہے۔ اور حضور جب اس مقام پہ پہنچے، صحابہ سے کہا ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی لگ سکتی ہے، جو بیمار ہیں جانا چاہیں چلے جائیں، جو کوئی معذور ہے جانا چاہے چلا جائے، لیکن قربان جو صحابہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جنہوں نے 40 سال مزے اڑائے، منو سلوہ کھانا پکا پکایا، بھنا ہوا گوشت آ رہا ہے، اٹھتے بعد میں ہیں، دسترخوان پہلے سے جاتا ہے، پانی پینے کے لیے کہتے ہیں ہمیں کسی نہر میں نہیں جانا پڑے گا، کسی کنویں پہ نہیں، یہی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے۔ اب اللہ کا حکم آیا، فرمایا موسیٰ اس قوم سے کہو قوم عمالقہ سے لڑنا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جا تو لڑ، جا اگر ضرورت پڑے تو اپنے رب کا لے جانا، تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں، ہم کھانے والے ہیں، ہم مجنو ہیں، کون سے خون دینے والے نہیں، چوری کھانے والے، ہم چوری کھانے والے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی کے غلاموں نے کیا کہا؟ آقا حکم ہو ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں، حکم ہو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کا دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے۔ اس میں 2 باتیں میں عرض کرنی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدر کے مقام پہ جہاں جنگ لگنی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے،
اس چھڑی سے 70 جگہ پہ آپ نے نشان لگایا، فرمایا فلاں بندہ اس جگہ پہ مرے گا، فلاں کا لاشا اس جگہ پہ پڑا ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں 70 کا نام بھی لیا، حالانکہ حضور کو وہ لسٹ نہیں دی کہ مکہ سے آپ کے وہ منافق، وہ لڑنے والے، وہ آپ کے دشمن فلاں فلاں نام والا ہے، نہیں، اسی کا نام علم غیب ہے۔ اللہ اکبر، حضور ان کے بتائے بغیر ان کا نام لے کر حضور فرما رہے ہیں فلاں کا لاشا یہاں پہ ہوگا، فلاں کا لاشا یہاں پہ گرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں میں وہ جگہ نقش کر لی، جب جنگ ہوئی، جنگ ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد ہم نے اس مقام پہ دیکھا 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے، نہ ایک قدم آگے نہ پیچھے، اور جس جگہ میرے نبی نے اشارہ کیا اسی جگہ پہ وہ واصل جہنم ہوئے، اسی جگہ پہ ان کے لاشیں پڑے تھے۔ ان میں کفار میں بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے لڑنے والے تھے، باہمت تھے، لیکن میرے نبی کے غلاموں میں 2 بھائی ایسے بھی تھے جن کی 7 سے 8 یا 9 سال عمر تھی۔ ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں ابو جال کدھر ہے؟ او بولو تو صحیح سرکار، او بیٹا کیا بات ہے، کیوں؟ چچا جی تسی نہیں سنیا او سارے نبی دا دشمن قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، یہ قسم کھائی ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر آئے۔ جب حضرت عبد الرحمن کہتے میں نے کہا کہ وہ 100 آدمی کے درمیان میں چھپا ہوا ہے، کہتے مجھے سمجھ نہیں لگی کہ جو میں نے اشارہ کیا ہے کہ پہلے میری بات ختم ہوئی ہے یا باز کی طرح یہ جھپٹ پڑے ہیں، دونوں نے ایسا ان پر اپنا ایسا غضبناک اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے حملہ کیا، یوں لگتا تھا وہ بچے دوڑ کے رہے تھے، جبریل امین اپنے نیچے پر بچھا رہے تھے، لو اس پر قدم رکھو اور اڑ کر اس حضور کے دشمن کو مار دنیا والوں کو بتاؤ کہ یہاں تو بڑے بڑے آئے تھے۔ یہ ادنا حضور کے غلاموں کا کمال یہ ہے کہ بڑوں کا پھر کی شان ہوگی۔ میں اگلی بات ایک کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ کیا ان کے پاس بڑا ساز و سامان تھا، اور دوسرے نمبر پہ گوشت بچ رہا تھا، گانے چل رہے تھے، ڈانس چل رہا تھا، تماشا ہوا تھا، اور لڑیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑیاں ڈالنا، ڈانس کرنا، جی یہ ابو جہل ٹولے کا کام ہے۔ ادھر وہ ڈانس کر رہے تھے، گوشت پک رہا تھا، اس کے بعد بڑا ساز و سامان تھا، ادھر محمد عربی کے غلام نماز ادا کر رہے تھے، ادھر رب کو راضی کر رہے تھے، ادھر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ فیض آباد میں خواجہ حسین رضوی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ وہ بھی کبھی ناچنے والوں کے بچے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، بس نچن والے دے بچے کچھ پتا۔ یہ میں کتاب سے بات کر رہا ہوں کہ نچے لڑیاں پائیاں تے نچن والا اے مکے تو او تو اے پچھوں انہاں دی وراثت چلے جا رہی ہے، لیکن نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، صلاۃ السلام پڑھنا، مدینے والے کو یاد کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو راضی کر رہے تھے اور میرے نبی کے غلام رب کو راضی کر رہے تھے۔ میرے آقا سراپا ایمان ہے، ان کے پاس بڑا ساز و سامان تھا،
اور حضور کے غلاموں کے پاس فقط ایمان تھا، ایمان تھا۔ وہ زیادہ ہو کر بھی ڈرپوک، یہ تھوڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو دلیر کہہ رہے تھے اور اپنے آپ کو زیادہ تصور کر رہے تھے۔ کیوں کہ ان کے ساتھ محمد عربی کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔